बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आज की इस गुफ्तगू में मैं बतौर ख़ास मोहतरम इमरान खान साहब कायद मोहतरम उनकी खिदमत में कुछ गुजारिशात करने के लिए बात कर रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि खान साहब के करीब रहने वाले जो रफ़क़ा हैं, जो 24 घंटे उनकी खिदमत में हाज़िर रहते हैं, अल्लाह उन्हें मज़ीद हिम्मत दे, उन्हें अजर दे, वो इस बात को सुने समझें तो इसका ब्रीफ खान साहब की खिदमत में ज़रूर पेश कर दें। देखें, जहाँ तक मेरा अपना मामला है, इस बात के ऊपर तो मैं पहले भी इजहार कर चुका हूँ कि मैं खान साहब से मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, लेकिन मैं ख़ुद किसी टिकट का उम्मीदवार नहीं हूँ। हाँ, मैंने अप्लाई किया था दोस्तों के कहने पे, क्योंकि दोस्तों ने मजबूर किया कि जी आप अप्लाई तो कर दें, अगर आपने नहीं भी इलेक्शन लड़ना तो कम से कम आपसे मशवरा तो करेंगे, कि अगर आपने अप्लाई नहीं किया होगा तो फिर आपसे मशवरा भी नहीं करेंगे। तो इस नुक्ता नज़र से फिर मैंने अप्लाई कर दिया कि ठीक है, चलो एक क्यों में बंदा आता है और अगर मौका मिलेगा साहब बैठ कर इस मौजू पे बात करने का तो अपनी राय दे सकूँगा। और मैंने राय सिर्फ ये देनी थी कि किसी भी अच्छे बंदे को टिकट दें, लेकिन हमारे एरिए में कम से कम क्रिमिनल बंदा नहीं आना चाहिए। ये तो बात क्लियर है, मेरी ये आदत है, ना कभी मैं किसी के आगे झुका हूँ, ना कभी मैं बिका हूँ। जो खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट का नारा चंद माह पहले लगाया, हम तो बचपन से एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं कि कोई गलत बात हम कबूल नहीं कर सकते। हम कोई ग़ुलाम तो नहीं हैं। खान साहब ने चंद माह पहले ये बात ओपन कही। हम तो अरसा दराज से कहते हैं हम जिससे प्यार करते हैं, लेकिन ग़ुलामी सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर उनके सदक़े से हजूर शेर रबानी के हम ग़ुलाम हैं, किसी और की ग़ुलामी नहीं हो सकती। तो खान साहब से मोहब्बत और प्यार इसलिए है कि खान साहब ने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के बाद वो नारा लगाया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हम तो प्यार करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि हमने पाकिस्तान को रियासत मदीना के पैटर्न के ऊपर लेके चलना है, तो हम तो उनसे प्यार करेंगे। और खान साहब ने कहा कि बच्चों को सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाएं, और नबी पाक की सीरत जब पढ़ जाएंगे तो वो ज़हनी तौर पे लोगों की ग़ुलामी करने से बाहर निकल आएंगे और एक सरात मुस्तकीम पे आ जाएंगे। तो यही तो वो चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है। तो बहरहाल खान साहब से प्यार करने वाले आज पूरे मुल्क में बेशुमार हैं, लाखों करोड़ों हैं, और मुल्क से बाहर लोग भी, गैर मुस्लिम भी, हत्ता कि खान साहब की मर्दानगी, उनकी जुर्रत, उनकी नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर डट जाने वाली जो सिफतें उनके अंदर हैं, गैर मुस्लिम भी उनसे प्यार कर रहे हैं। और दूसरे मुल्कों के मुसलमान जो मुल्क हैं वो भी उन्हें अपना इस्लामी लीडर तस्लीम कर रहे हैं। ये हमारी, मैं समझता हूँ हमारी ये खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने कायद आज़म के बाद हमें एक ऐसा लीडर दिया जिसकी आलमी इस्लाम रिस्पेक्ट करता है। लेकिन देखें, जो हमारे कायदीन हैं, गलतियाँ तो किसी से भी हो सकती हैं। तो मोहब्बत का ये तकाजा होता है कि अगर हमारा कायद, हमारा लीडर कोई मिस्टेक कर रहा है तो अदब एहतराम से उन्हें ज़रूर बताया जाए। और मेरी ये आदत रही है, खान साहब इस बात को जानते हैं कि जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे, मैं कई दफ़ा उन्हें मिला, डेलीगेशन के साथ मिला, तन्हाई में भी मिला, और मैंने ज़रूर अदब से उनकी जो खूबी थी वो भी अदब से पेश की, और जहाँ कहीं गलती का इम्कान हो रहा था वो भी ज़रूर मैंने बताने की कोशिश की। और अक्सर खान साहब ने मेरी बातें मोहब्बत से सुनी और पसंद भी फरमाते थे। और जब वज़ीर आज़म हाउस के अंदर थे तो फिर भी मैं कई दफ़ा उनकी खिदमत में गया, और जब भी कभी टाइम लिया, 8-10 दिन के अंदर टाइम मिल जाता था, और उस वक्त ब्रिगेडियर अहमद मिलिट्री सेक्रेटरी इस ज़िम्मेदारी के ऊपर थे, और वो भी जानते हैं, उनके सामने कई दफ़ा बातें हुई। तो मेरी ये आदत थी कि जहाँ कहीं भी मैं महसूस करूँ कि खान साहब से ये गलती हो रही है, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी बाज़ इशूज़ के ऊपर निशानदेही की, और खान साहब ने उन चीज़ को नोटिस लिया। यही चीज़ मैं चाहता हूँ जो लीडरशिप के साथ दूसरे सेकंड लीडरशिप है, वो जहाँ कहीं फील करें ज़रूर अर्ज़ करें
تاکہ اگر ان سے کوئی غلطی ہوئے گی تو پھر اس کا خمیازہ پوری قوم بھگتے گی, پورا پاکستان بھگتے گا, اور اگر ان کے ڈائریکشن ٹھیک رہے گی تو پوری قوم خوشحال ہوگی اور پورا ملک سیٹسفائیڈ ہوگا. جیسے پولیٹیکل کچھ غلطیاں خان صاحب سے ہوئیں, ڈسیزن ایسے ہوئے, جیسے قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن بالکل میں خلاف تھا, نہیں ہونی چاہیے تھی. جیسے کہ چیف الیکشن کمیشنر کی اپوائنٹمنٹ بالکل غلط تھی. میں اسی وقت اسلام آباد کلب میں دوستوں سے کہا یہ بہت بڑی مسٹیک ہو گئی, یہ بندہ کبھی ہمارے ساتھ نہیں چلے گا. آئی جی پنجاب, چیف سیکرٹری پنجاب, پرنسپل سیکرٹری, غلط اپوائنٹمنٹیں تھیں. میں نے لکھ کر بھی بھیجا, زبانی بھی کہا کہ یہ چیزیں نقصان دے جائیں گی, اور ان چیزوں کا نقصان ہوا. لیکن میری یہ عادت رہی ہے کہ جہاں غلطی نوٹ کی ہے ضرور عرض کر دی ہے. تو بہرحال پھر کسی موقع کے اوپر خان صاحب میں چاہوں گا کہ 10-15 منٹ کا ٹائم دیں. میں نے ٹکٹ تو نہیں کوئی بھی مانگنی, چونکہ میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں, ٹکٹ کے لیے نہیں, ان کے نظریے کے لیے. خان صاحب کے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ تعالی ان کا ساتھ ہم نبھائیں گے. لیکن ابھی جو ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی ہے اس میں جو مجھے بطور خاص دکھ ہوا ہے کہ ہمارے رانا عباس علی خان جو امیدوار تھے پی پی 138 میں بھی اور 139 میں بھی, ان کے کاغذات جمع ہیں اور دونوں حلقوں کے لیے وہ ایکسیلنٹ لیڈر ہیں. دیکھیں میں جب سے پی ٹی اے کے ساتھ ورک کر رہا ہوں, رانا عباس علی خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور ملک اقبال صاحب فیروز والا سے, شرپور شریف تحصیل سے رانا عباس علی خان, ہمارا ایک بہترین پینل شروع سے رہا ہے. اور ہماری جو ورکنگ تھی پورے ضلع شیخوپورے سے ایکسیلنٹ ورکنگ ہماری تھی. ہر جلسے کے اندر, ہر جلوس کے اندر, ہر مومنٹ کے اندر شیخوپور میں کوئی دوسرا لیڈر ہماری مومنٹ کو کمپیٹ نہیں کر سکتا 2012 سے لے کے آج تک. اور پھر جب ہم 2012 میں نے جب عمران خان صاحب کو جوائن کیا باقاعدہ طور پہ, اور بالکل اس وقت بھی میں نے جوائن کیا تھا اسی نعرے کے ساتھ کہ میں امیدوار نہیں ہوں, خان صاحب کے ساتھ ہوں. اس بات کو شاہ محمود قریشی صاحب جانتے ہیں اور چودھری منظور صاحب جانتے ہیں, مانچسٹر والے, جو خان صاحب سے بہت قریب تھے, جو مجھے کمپین کرنے والے تھے. اور رانا اعجاز صاحب لندن میں جو تحریک انصاف کے بہت ایکٹیو ورکر ہیں, جانتے ہیں کہ میں یہ کہتا تھا یار میں خان صاحب کے نظریے سے محبت کرتا ہوں, میں الیکشن دوبارہ نہیں لڑنا چاہتا, میں کو امیدوار نہیں بننا چاہتا. لیکن بہرحال وقت کے ساتھ جیسے دوست کئی فورس کرتے ہیں پھر ماحول بن جاتا ہے. تو بہرحال میں تو خان صاحب کے ساتھ ہوں, اور ان کے نظریے کی وجہ سے. کیوں؟ ان کی سوچ, ان کا نظریہ پاکستان کے لیے مفید ہے. پاکستان اسی وجہ سے ترقی کرے گا اگر خان صاحب کی سوچ کے مطابق پاکستان کو ہم چلا لیں. لیکن غلطیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ نقصان کر جاتی ہیں. ابھی تو میں بڑی باتیں نہیں کرنی چاہتا, چونکہ خان صاحب ٹائم دیں گے تو ضرور ان کی خدمت میں عرض کروں گا, یا کسی موقع پہ اسپیشل اوپن بات بھی کی جا سکتی ہے. لیکن ابھی تو میں صرف اپنے حلقے کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ خود تو میں امیدوار نہیں, جسٹ میں نے کاغذ جمع کرائے تھے دوستوں کے کہنے کے اوپر کہ اگر آپ نے نہیں بھی الیکشن لڑنا تو آپ کاغذ جمع کرا دیں تاکہ ڈسکشن میں اور میٹنگز میں تو پھر آپ کو کنسیڈر کیا جائے. تو بہرحال رانا عباس علی خان صاحب جن کو اگنور کیا جا رہا ہے, اور اگنور کرانے والے کون ہیں؟ حماد اظہر صاحب, ہمارے شیخوپورے کے صدر جو کیا نام ہے ان کا, عمر آفتاب ڈیلو صاحب, اور میں نہیں سمجھتا اور کون. اور بہرحال ان کی ایک لابنگ ہے جو غلط لابنگ انہوں نے کی ہے, اور وہ شیخوپورے میں 3-4 ٹکٹیں ایسے بندوں کو دی گئی ہیں جن کا پی ٹی آئی اس میں کوئی ورک نہیں تھا, جن کا کوئی ورک نہیں تھا شیخوپور کے اندر. باقی ضلعوں میں بھی ایسے شکایات آئی ہیں, لیکن شیخوپور کے اندر تو 4 ٹکٹیں تقریباً ایسی دی گئی ہیں جن کا پی ٹی آئی کے لیے کوئی ورک نہیں تھا. اور پھر اگنور کس کو کیا جا رہا ہے؟ جن کا ایکسیلنٹ ورک تھا, بہترین جن کی ورکنگ تھی, جن کی برادری لیول پہ, جاری دوستی کے لیول پہ بہترین ان کی کارکردگی ہے. اور پھر کنور عمران سعید صاحب جو ہمارے صدر رہے ہیں 2012 سے ابھی تک, جن کو ریپلیس کیا گیا, بالکل وہ بھی سخت زیادتی ہوئی, انہوں نے خود استعفیٰ دیا, تو پھر بھی استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا. اور اگر کسی نے ایسے حالات بنائے تو وہ بھی اس نے تحریک انصاف سے زیادتی کی, کہ تحریک انصاف سے کی طرف سے اگر ناانصافی ہو تو میں سمجھے زیادہ تکلیف والی بات ہے. کنور عمران سعید صاحب کا مجھے کوئی ایک نقص تو نکال کے دکھائے. میں ضلع ناظم رہا ہوں اس ضلع کا, میں نے رہا ہوں جہاں اس وقت کے پرائم منسٹر کے جو امیدوار تھے وہ اللہ کے فضل سے حضور شیر ربانی کے صدقے اور لوگوں کی محبت کی وجہ سے
میں ان سے تقریباً 10-11 ہزار ووٹ سے میں ان سے لیڈ میں جیت گیا، جہاں تک کہ تمام اسٹیبلشمنٹ ادھر تھی، تمام طاقتیں ادھر تھیں، ہمارے ضلع کے تمام چودراہٹیں ان کے ساتھ تھیں، ایک چودھری صاحب بھی اس وقت میرے ساتھ نہیں تھے۔ شیخ برادری کے چودھری صاحب ادھر تھے، ارائی برادری کے چودھری صاحبان ادھر تھے، جٹ برادری کے چودھری صاحبان ادھر تھے، راجپوت برادری کے چودھری صاحبان ادھر تھے۔ جب چودھری سارے ادھر تھے تو غریب لوگوں نے میرے سے محبت کی حضور شیر رحمانی کے صدقے، اور جیت میں گیا۔ وہ وزیر اعظم کے امیدوار تو نہ جیت سکے، حالانکہ میری قابل احترام ہے وہ بھی، لیکن میں نے ادب احترام سے الیکشن لڑا ان کے خلاف، ایک نظریے کے اوپر کہ وہ ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ لگ گئے، میں ڈکٹیٹر کو قبول نہیں کر سکتا، تو لوگوں نے پیار کیا۔ تو بہرحال مقصد میرا یہ ہے کہ میں ضلع کو بہتر سمجھتا ہوں، اور کنور عمران سعید صاحب کی ایکسیلنٹ ورکنگ تھی، تو جس کی بطور صدر جس نے ایکسیلنٹ سرو کیا ہے اس کو پہلے بھی ٹکٹ میں اگنور کیا گیا، اب پھر اگنور کر دیا گیا، اور دیکھ اس کو رہے ہیں جس کا کوئی ورک نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ تو میں یہ چاہوں گا خان صاحب تک میری یہ بات پہنچائی جائے، کنور عمران سعید صاحب اور رانا عباس علی خان ہر صورت ان کو ٹکٹ دیں، اگر نہیں دیں گے تو میرا دل ضرور دکھے گا اور مجھے افسوس ہوگا کہ تحریک انصاف کو قتل کرنے میں اپنا حصہ جو بچنا چاہیے تھا وہ نہیں بچا سکی، حصہ ڈال دیا۔ بہرحال ہماری دعائیں خان صاحب کے ساتھ ہیں، ہماری حمایتیں خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور پھر ٹکٹ تو جس کو بھی دے دیں گے ہم نے اس کی سپورٹ کرنی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ٹکٹیں ان کو دیں جو ڈیزرو کرتے ہیں۔ رانا عباس علی خان کو بالکل اگنور نہ کریں، ایکسیلنٹ دوست ہے، ایکسیلنٹ اس کی ورکنگ ہے پی ٹی آئی کے لیے، اور کنور عمران سعید صاحب کی پورے ضلع میں ایکسیلنٹ ورکنگ ہے 2012 سے لے کے آج تک، اور ہمیشہ ان کو اگنور کیا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ غیر مناسب ہے۔ تو بہرحال میں انہی الفاظ سے اجازت چاہوں گا اور امید کروں گا کہ ابھی جو پارٹی کے فیصلے ہو رہے ہیں، جو ریویو ہو رہا ہے، اس میں میرے اس مشورے کو اہمیت دی جائے گی، اور اسی میں پارٹی کا بھلا ہے، اور پارٹی کے بھلے کے اندر ہی ملک کا بھلا ہے۔